میرے بھائیوں اور دوستو، اس دنیا میں سب سے محتاج مخلوق انسان، سب سے زیادہ ضرورتوں والا انسان کے علاوہ جتنی ان کی اوقات ہیں وہ صرف ضرورت پہ چلتی، ان کی کوئی خواہش نہیں ہے، ان کی ضرورت پوری ہونی چاہیے۔ ان انسان کے اندر خواہشات کا ایک سمندر ہے، ایک جہان ہے جو بڑھتا ہی رہتا ہے، بڑھتا ہی رہتا ہے، بڑھتا ہی رہتا ہے۔ تو دنیا کی کوئی چیز ایسی نہیں جو اس کے تقاضے پورے کر سکے سوائے اللہ کے۔ صرف اللہ ایک انسانی ضرورتوں کی حد کوئی نہیں، خواہشات کی حد کوئی، اور اللہ کے خزانوں کی حد کوئی۔ باقی دنیا کا بھی بادشاہ ہے تو ایک جگہ وہ حکم پس خزانہ خبی، ملک سلیمان بھی ہو تو بھی اس کی ایک حد ہے، لیکن انسان کی، اور انسان کے ایک تو نہیں کتنے اربوں انسان، ان کی ضروریات، ان کی خواہشات صرف وہی پورا کر سکتا ہے جس کے پاس کوئی کمی نہ ہو، جس کے خزانوں کی انتہا ہوئی، اور وہ صرف اللہ۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ، کوئی شے جس کو تم سوچو، تصور کرو، اس کے خزانے صرف تیرے اللہ کے پاس۔ الا عندنا خزائنہ، عندنا پہلے ہے، اسے پہلے الا ہے، پھر عندنا ہے۔ عندنا پہلے کا مطلب یہ ہے کہ صرف اللہ وہ ذات ہے جس کے پاس ہر چیز کے خزانے، اور وہ خزانے کبھی ختم نہیں ہوتے۔ اللہ نے ایک حدیث قدسی میں فرمایا، یا عبادی لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم وحیکم ومیتکم وصغیرکم وکبیرکم وذکرکم وانثی قاموا فی صعید واحد فسألونی فأعطیت کل انسان مسألة ما نقص ذلك مما عندي الا كما ينقص المخيط اذا ادخل البحر۔ کیا مثال دی ہے اللہ تعالیٰ نے، لو ان اولکم و آخرکم، جو پہلے گزر گئے وہ بھی آ جائیں، جو بعد میں آئیں گے وہ بھی آ جائیں، اور تم تو پہلے ہی موجود ہو۔ انسکم و جنکم، جنات بھی اکٹھے ہو جائیں، انسانوں سے جنات کی تعداد بے شمار گنا زیادہ ہے۔ وحیکم و میتکم، اور زندہ بھی اور مردے لی کھڑے کر لیتا ہوں۔ ورتبکم و یابسکم، تمہارے بوڑھے بھی اور جوان بھی۔ وصغیرکم و کبیرکم، تمہارے چھوٹے بھی تمہارے بڑے بھی۔ وذکرکم و انثاکم، تمہاری عورتیں بھی تمہارے مرد بھی۔ قاموا فی صعید واحد، زمین کو بڑا کر دو، کیونکہ سارے تو اس زمین پہ پورے نہیں آ سکتے، زمین کو کھول دو۔ یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات، ایک دن آئے گا اللہ اس زمین کو بدل کر نئی زمین بنائے گا، نئے آسمان بنائے گا، اب تم سارے کھڑے ہوئے ہو۔ فسألونی، اب تم مانگو، میں ایک بات کر رہا ہوں آپ لوگ سن رہے ہیں، یہاں دو شروع ہو جائیں تو آپ کو کوئی بات سمجھ میں نہیں آئے گی، ٹھیک ہے نا؟ تو اگر اللہ بھی یہ کہتا واری واری آؤ، واری واری آؤ، ایک ایک بندہ آ کے منگو، تو کروڑوں سال لگ جاتے۔ کہتا سألونی، سارے مانگو، اول بھی مانگے، آخر بھی مانگے، انسان بھی مانگے، جن بھی مانگے، زندہ بھی مانگے، مردہ بھی مانگے، خشک بھی مانگے، تر بھی مانگے، چھوٹے بھی مانگے، بڑے بھی مانگے، عورتیں بھی مانگے، مرد بھی مانگے، اپنی اپنی زبانوں میں مانگے۔ کچھ 70 زبانیں تو پاکستان میں ہولی جاتی، دنیا میں 6000 زبانیں اس وقت بولی جا رہی ہیں، اور کتنی ہزاروں زبانیں مٹ گئی، اور کتنی ہزاروں زبانیں آئندہ وجود میں آئیں گی۔ سب اپنی اپنی زبانوں میں مانگو، کوئی زور سے مانگے، کوئی آہستہ مانگے، کوئی درمیانے بول میں مانگے، کوئی دل میں مانگے، دل میں مانگے، اور اپنی اپنے لہجے، اپنی اپنی زبانیں اور اپنی اپنی ضرورتیں، جب یہ سب مل کر مانگیں گے
تو ایک شور ہوگا، ایک ہنگامہ ہوگا۔ اب بازار میں جاتے ہیں تو مختلف آوازیں آ رہی ہوتی ہیں، لوگ ہوتے ہیں نا بہت زیادہ، تو آپ کو کچھ بھی سمجھ نہیں آتا، ایک ہی آنکھ رہے ہیں، ایک ہی بول رہے ہیں۔ لڑکے کلاس میں ہوتے ہیں تو ٹیچر کے آنے سے پہلے وہ آپس میں باتیں کر رہے ہوتے ہیں، ایک شور ہوتا ہے، کچھ سمجھ میں نہیں آتا کون کیا گویا ہوا، اور اللہ کہتا ہے سألونی، کٹھے مانگو۔ تو پہلی میری قدرت کیا ہے؟ لا یشغلہ سمع عن سمع ولا یلہیہ قول عن قول۔ تم سب کو اکٹھا بولنا میرے سمجھنے میں کوئی دقت نہیں ہوگی، اور تم سب کے اکٹھا بولنے سے میں کسی سے بھی غافل نہیں ہوں گا۔ کیا رب ہے میرا حال، کیا رب ہے اللہ۔ اس لیے میں کہا کرتا ہوں ہمارے بر صغیر میں نا اللہ کو خدا کہتے ہیں، نہ کہا کرو اللہ کا، خدا کسی انسان نے لفظ وضع کیا ہے، اس کی جمع بھی ہے خدا۔ اللہ کے لفظ کی کوئی جمع نہیں، اللہ کے لفظ پہ کوئی نقطہ نہیں، محمد کے لفظ پر کوئی نقطہ نہیں، احمد کے لفظ پر کوئی نقطہ نہیں۔ اللہ نے اپنے اور اپنے حبیب کے نام کو نقطے کا بھی محتاج نہیں کیا، اور خدا کا لفظ نقطے کا محتاج کسی ایرانی نے بنایا، خدا نہ کہا، اللہ کہنے کی عادت ہے، کلو اللہ، پھر عرش تک یہ گونج پہنچی ہے، عرش تک۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے سارے بولو، غافل سارے بولو، یہ کیا بولا، یہ کیا بولا، وہ کیا بولا، ادھر کیا بولے، وہاں کون بولا، وہاں کون بولی، کستے رہا سب سنتا ہے۔ وسع سمعہ الاصوات واحاط بصرہ جمیع المرئیات۔ کہتا ہے تیرے رب کے سننے کی طاقت ایسی ہے کہ کل کائنات بولے۔ اب میں تو صرف انسان جنات کا ہے، مچھلیاں بولے، جانور بولے، 4 پاؤں والے بولے، 2 پاؤں والے بولے، انڈے دینے والے بولے، بچے دینے والے بولے، اڑنے والے بولے، تیرنے والے بولے، ڈسنے والے بولے، پھاڑنے والے بولے، دھاڑنے والے بولے، چھگنے والے ہوئے، رات کو نکلنے والے بولے، سب بولیں۔ تو میرا اللہ کہتا ہے وسع سمعہ الاصوات، تیرے رب کی سننے کی یہ طاقت ہے کہ سب کی سنے گا۔ وَأَحَاطَ بَصَرُهُ بِجَمِيعِ الْمَرْئِيَّاتِ، اور تیرے رب کی نظر ہے کل کائنات کی ذرے ذرے پر ہے۔ سمندر کی تہ میں کیا ہے، چھپ نہیں سکتا، پہاڑ کے غار میں کیا ہے، چھپ نہیں سکتا، جنگل کے اندھیروں میں کیا ہے، چھپ نہیں سکتا، کالی رات کے اندھیروں میں کیا ہے، چھپ نہیں سکتا۔ یرا دبیب النملۃ السوداء علی الصخرۃ السماء فی اللیلۃ الظلماء۔ اللہ اپنے دیکھنے کی مثال بتا رہا ہے، کالی رات ہو، بادل چھائے ہوئے ہوں، اندھیرا ہو، لم یکد یراھا، اپنے ہاتھ کو دیکھے تو نظر نہ آئے، ایسی کالی رات ہو، اور اوپر کالا پہاڑ ہو، 2 تاریخ کالی چٹان ہو، 3 تاریخ کالا پتھر ہو، 4تھی تاریخ اس کے اوپر کالی چونٹی چل رہی ہو، 5واں اندھیرا، چونٹی کے اوپر پتے بھی یا مٹی بھی ہو، 6ٹھا اندھیرا۔ تو بھاب یہ نہیں کہہ رہا تمہیں کیڑی میں درمیان، اب کہہ رہا ہے اس کیڑی کی حقیر قدموں سے جو لکیر لگ رہی ہے اس پتھر پر، تیرا رب وہ لکیر بھی دیکھ رہا۔ ذالکم اللہ ربکم الحق فماذا بعد حق الا الضلال فَأَنَّا تُصْرَفُونَ۔ یہ ہے تمہارا سچا رب۔ ارے پاگلو، اس کو چھوڑ کر کہاں بھاگے جا، کہاں بھاگے جا؟ تو میرا اللہ کہتا مانگو، پھر کیا ہو، فَآتَيْتُ كُلَّ إِنسَانٍ مَسْأَلَةً، سب کا چاہا سب کو دے دو۔ کتنی کمی آئے گی؟ سب نے مانگا۔ پہلے ایک جنت کی حدیث سنو، اللہ تعالیٰ جب جنتیوں کو اپنے دیدار کرائے گا، دیدار جنت کی سب سے بڑی نعمت ہے، اس رب کو ان آنکھوں سے دیکھا۔ وہ اللہ اور آنکھیں دے گا، یہ آنکھ نہیں دیکھ سکتے، یہ تو موسیٰ علیہ السلام نہیں دیکھ سکتے۔ ارنی انظر الیک، اللہ تھوڑا جا جلوہ تو دکھا، کہ موسیٰ یہ آنکھ نہیں دیکھ سکتے، کہ نہیں میں دیکھنا ہے۔ ہمارے نبی فرماتے تھے کہ موسیٰ علیہ السلام لاڈلے نبی تھے، وہ اللہ تعالیٰ سے ضد بھی کر لیتے تھے،
کہ میری ہمت نہیں کہ میں ضد کروں. وہ ضد بھی کر لیتے تھے, کہنے کہ نہیں یا اللہ میں ویکھنا ضرور ہے. اچھا ٹھیک, میں پہاڑ پہ تجلی ڈالتا ہوں, اگر وہ کھڑا رہا تو بھی دیکھ رہے. تو ان کا ٹھیک ہے آگے, اور پہاڑ کی طرف منہ کر پہ کھڑے کو فلما تجلی ربہ للجبل جعلہ دکا فخر موسیٰ صعقا. جب اللہ کی تجلی عرشوں سے پڑی تو پہاڑ ریت بن گیا اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کے گر گئے. کہ وہ تو موسیٰ کی آنکھ نہیں دیکھ سکتا, میری آپ کی یہ آنکھ نہیں دیکھے گی, اللہ اور آنکھیں دے گا. اور جب اللہ کا دیدار ہوگا صرف آنکھوں سے نہیں ہوگا. ہمارے جسم میں کوئی 10 کھرب سیل ہے جس سے انسان کی باڈی بنتی. ہر سیل میں اللہ تعالیٰ نے ہر چیز بننے کی طاقت رکھی ہو. ہر سیل آنکھ بن سکتا ہے, ہر سیل سے آنکھ بن سکتی ہے, ناک بن سکتا ہے, کان بن سکتا ہے, زبان بن سکتی ہے, بال بن سکتے ہیں, کھوپڑی بن سکتی ہے. ہر سیل میں پورا انسان چھپا ہوا ہے. جب اللہ کا دیدار ہوگا تو پوری باڈی کے سارے سیل آنکھ بن جائیں گے, اور پھر ان ساری آنکھوں سے آپ اللہ کو دیکھو. 2 آنکھوں سے تو دیکھا ہی نہیں گیا, اور 2 آنکھوں سے اچھی چیز دیکھو تو کیسا مزہ آ جاتا. تو جب پورے جسم کے سیل آنکھ بنیں گے پھر آپ اللہ کو دیکھو گے, وہ کیا نظارہ ہو, کیا وہ کیسے اس تو بیان گیا. تو اللہ فرمائیں گے میرے بندو آن مانگو مجھ سے فإنی لن أعطيكم بأعمالکم, آج تمہارے عملوں کی وجہ سے نہیں, أعطيكم بنقم, آج میں اپنی رحمت کی وجہ سے تمہیں دینا چاہتا ہوں. تو کہیں گے یا اللہ سارا کچھ تو دے دیا اور کیا مانگو. تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے نہیں مانگو. کہیں گے اچھا راضی ہو گیا ہوں. تو اللہ فرمائیں گے راضی ہوں تو یہاں بٹھائے, راضی ہوں مانگو. اب یہ جو ہمارا دماغ ہے یہ 4-5% کام کرتا ہے, باقی سویا ہوا ہے. اللہ جنت میں سارا کھول دے. اور دماغ کی کیا طاقت ہے, یہاں سے کسی بھی انسان کے دماغ کا تار نکالو خدیجہ مسجد سے, اور چاند 2,40,000 کلومیٹر ہے, اس کے اوپر سے گزار کا اور زمین سے 1/3 گنا ہے, نیچے لاؤ اور یہاں اس کی گانٹھ لگ جائے گی. کوئی 5 لاکھ کلومیٹر سے لمبا تار ہے انسانی دماغ کا, اور اس تار کے ہر پن پوائنٹ میں کمپیوٹر شفٹ ہو. اللہ وہ سارے کمپیوٹر کھول دے گا. ایڈا مانگو, مانگتے مانگتے تھک جائیں یعنی اللہ بس کرو. تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے نہیں ابھی تھوڑا مانگا اور مانگو. اب پھر مانگنا شروع کر, مانگتے 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 حتی تنتہی رغباتہم, پھر تھک جائیں کہیں گے اللہ بس کرو. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے نہیں اور مانگو. اب یہ مشورے کریں گے تو کی مانگے بھائی, تو کی مانگے بھائی, لیکن نبیان تو یہ چھوڑو سورہ اڑو یا رسول اللہ اسی کی مانگی. یہ ساری کنورسیشن ہو رہی ہے, گفتگو ہو رہی ہے. 30 دفعہ پھر زور لگا کے مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تھوڑا مانگا اور مانگا. تو اللہ تعالیٰ کہیں گے یا اللہ اب اسی ہاتھ جوڑ گئے ہیں ساڑھی بات سوچ. تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا میرے بندے میری شان تو کہاں ہے, تم نے تو خود ابھی اپنی شان کا بھی نہیں مانگا, میری شان تو شروع ہی نہیں تھی. یہ اس کی خزانے ہیں. پھر اللہ کہے گا لقد آتیتکم ما سألتم, میں نے تمہیں دے دیا جو تم نے مانگا. وزدتکم ما قصرت عنہ امانیکم, اور جو تو سوچ بھی نہیں سکتے وہ بھی دے دی. اس میں اب اوپر والے سوال کو تو کون چھوئے گا. میرے نبی نے سب سے چھوٹا سوالی بتایا کہ اس میدان میں جو سب سے جیسے یہ نہیں کرتے ایک اب تو روپیہ نہیں 100 روپیہ کہتے, 100 روپیہ بازار 1 روپے کا سوال ہے بابا, جو سب سے تھوڑا مانگے گا وہ کہے گا یا اللہ تو نے جب دنیا بنائی اور جب جا کے مٹائی اور اس میں جو کچھ تو نے بنایا مجھے وہ سارا لے دے. یہ سب سے چھوٹا سوال ہے. بڑا کیا ہوا, اللہ سے دوستی لگاؤ بٹھاتے کھلائے. وہ کہتا ہے ابن آدم لم اطالبک بعملک فلا تسألنی عن رزقک فإنی لم انس من عصانی فکیف لمن اتانی. میرے بندے کوئی کل کا حکم تمہیں سنایا, کل تو بڑی دور ہے. عصر کی نماز ہم پہ فرض ہے اس وقت, بولو کیوں ٹائم نہیں,
ابھی جمعہ فرض، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے میں نے تمہیں کل کا کوئی مطالبہ تم سے نہیں کیا، تو کل کی روٹی کے بارے میں آج پریشان نہ ہو، میں نافرمانوں کو نہیں بھولتا تو تمہیں کیسے بھول جاؤں گا۔ تو اللہ تعالیٰ سب کو چاہا سب کو دیتے، تو کہتا ہے کتنی کمی آئے گی بھائی، ہماری فاؤنڈیشن ہے، اللہ کا فضل ہے، اللہ ہم سے کام لے رہا ہے، لیکن ایک جگہ آ کر ہم ہاتھ جوڑ دیتے جی ختم ہو گئے، فن ختم ہو گئے، دنیا کی بڑی سے بڑی فاؤنڈیشن بس فن ختم۔ کئی ملکوں میں اللہ نے میری فاؤنڈیشن کو پہنچا دیا، لیکن ایک جگہ پر اس طرح ہم کھڑے ہو جاتے ہیں، بس یہ اگم سڑک پر فنڈ موقع ہیں، ہم رمضان شریف آگے کا فنڈ کا ٹھیکہ رہا گیا سے تھوڑی سی بات کرا، اور میرا اللہ کیسا ہے سب کو چاہا سب کو دے دو تو تیرے رب کے خزانے میں اتنی کمی بھی نہیں آئے گی جتنا سوئی کو سمندر میں ڈبو کے نکالو، جب سوئی کو سمندر میں ڈبو کے نکالو تو سوئی پر کچھ لگا ہوتا ہے ویلین دیو، تیرے رب کے خزانوں میں اتنی کمی بھی نہیں آئے گی، اور تم مسلمان ہو کر پریشان ہو رہے ہو، جھوٹ بول کے روٹی کما رہے ہو، رشوت سے روٹی کما رہے ہو، ملاوٹ سے روٹی کما، دھوکہ دے کے روٹی کما رہے ہو، کیا میرے خزانے ختم ہو؟ نہ کھائے نہ پیے نہ سوئے نہ بیوی نہ بچہ نہ مکان نہ زمان، ہر چیز سے بے نیاز، الاول الآخر الظاہر الباطن الوالی المتعال البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالک الملک ذو الجلال والاکرام المقسط الجامع الغنی المغنی المانع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور الحنان المنان الرحمن الرحيم الديان مالك الملك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان۔ وہ تو اتنے میرے پاس خزانے ہیں، پاپا سود کے پیچھے کبھی انعامی بون خرید رہے ہیں، کبھی جوا کھیل رہے ہیں، کبھی یہ جو نئی ٹیکنو آئی ہے، یہ سارے غلط کام ہیں، حلال کماؤ، سنتا ہے دیکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے من اوصل الیک الغذاء وانت جنین فی بطن امک، میرے من ہے گلتا دس کدیہ مسے دالو ماں دے پیٹی تن پون لے رہا ہے، من اوصل الیک الغذاء وانت جنین فی بطن امک، ماں کے پیٹ میں لو، کون تجھے رزق، وہ کیا صرف تارے جمیل بن رہا تھا ماں کے پیٹ، کتنے کون بچے بن رہے تھے، وہ صرف کی عورتوں پن رہے تھے، گائے بھینس بکریاں پرندے چرندے مچھلیاں، من اوصل الیک الغذاء وانت جنین فی بطن امک، کون تمہیں رزق پہنچا رہا تھا، لم ازل کدبر فیک تدبیرا، ہر لمحے میرا حکم تیرے اندر آ رہا تھا، کسی کی آنکھ بن رہی ہے، کسی کا ناک بن رہا ہے، کسی کے کان بن رہے ہیں، کسی کا بیٹھا بن رہا ہے، کسی کے پاؤں بن رہے ہیں، کسی کے پیٹ بن رہا ہے، کسی کی کمر بن رہی ہے، کسی کے بال بن رہے ہیں، کسی کی آنکھیں بن رہی ہیں، کسی کے کان بن رہے ہیں، سوچو کو صحیح وہ کیسا خالق ہے، بلا وہو الخلاق العلیم، کیسا رب ہے وہ، اس پہلا تعارف اللہ نے کرایا الحمدللہ رب العالمین۔ غیر مسلم کو کیا دھوکہ ہوا؟ توحید میں، غیر مسلم نے دھوکہ کھایا توحید میں، دیوانے نے اپنے ہاتھوں سے پتھر بنا کر اسی کے آگے پرنام شروع کر لیا، اسی کے آگے ہاتھ جوڑنے شروع کر دیا، کوئی آگ کے آگے کھڑا ہو گیا، کوئی بندر کے آگے کھڑا ہو گیا، کوئی مورتیوں کے آگے ڈاڑا پڑ گیا، کسی نے نبیوں کے بت بنا کے ان کے آگے کھڑے ہو گئے، کسی نے انسانوں کو پکارنا شروع کر دیا۔ جو دھوکہ کافر کو لگا توحید نے کئی رب بنا دیے، مسلمانوں کو پہلا دھوکہ لگا اللہ کے رب ہونے، تو اللہ کا گانے پہلا ہی حق علمنا الحمدللہ رب العالمین، سب تعریفوں کا مالک جو پالنے والا ہے جہان کا، صرف تمہارا نہیں پوری کائنات کا پالنے والا۔ تو اللہ نے رب سے شروع کیا، نماز میں شروع کروایا الحمدللہ رب العالمین، رکوع میں کہا سبحان ربی العظیم، رکوع سے کھڑے ہو کر کہا ربنا لک الحمد، سجدے میں گئے سبحان ربی الاعلی،
قرآن شروع کیا الحمدللہ رب العالمین، قرآن ختم کیا قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس، رب 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 کی اللہ نے تکرار کر دی۔ مسلمان بھی گو کلمہ بھی پڑھے، اللہ کو رب بھی جانے، پھر جھوٹ پہ کمائی کر، پھر رشوت پہ کمائی کر، پھر ملاوٹ پہ کمائی کر، پھر لوگوں کی زمینیں دبائے، لوگوں کے حق دبائے، تو رب کہاں گیا؟ تو اللہ سے مانگو، اس سے مانگنے کا ذریعہ دعا ہے، اور اس سے مانگنے سے پہلے اس سے دوستی لگاؤ۔ اور قربانی وہ کہتا اچھا تو دوستی بھی نہ رہا، صرف رو کے دکھا دے امن یجیب المضطر اذا دعا۔ اللہ کو کہتا ہے سارے تو مسلمان نہیں ہوں گے، 1.25 ارب مسلمان ہیں، باقی تو 6.25 ارب کافر، تو اللہ نے سب کو دینا ہے۔ کہتا ہے جو بھی تو کر رہا ہے نا پٹھا سدھا میرے کو لاؤ، تو میں نے رو کے مارے امن یجیب المضطر اذا دعا، یہ نہیں کہا امن یجیب المتقی، کون ہے جو متقی کے سنتا ہے، کون ہے جو نمازی کے سنتا ہے، کون ہے جو عالم کے سنتا ہے، امن یجیب المضطر، وہ جو بے قرار ہوتا وہ مجھ سے مانگتا ہے، کوئی نہیں سنتا تیرے رب کے سوا، کوئی طوائف بھی آنسو بہا کے مانگی تو اللہ لبیک ہے، جواری شرابی رو کے پکارے گا تو اللہ لبیک کہے گا۔ اس رب سے دوستی نہ تو، اس رب سے تعلق نہ تو، اس کو اپنا بنانا، اس کو اپنا بنانا، اور وہ بہنی ہر چکا ہے۔ اسی بڑے بندے نال تعلق بڑا من ہوئے، ایمان ویچنا پانا، اور اللہ جو سب کا شہنشاہ، اس کو میری کیا نبیوں کی ضرورت نہیں، رسولوں کی ضرورت نہیں، عرش فرش قلم لوح کرسی کی ضرورت نہیں۔ وہ کہتا ہے یا ابن آدم انی لک، میرے بندے میں تم سے پیار کرتا۔ جب کوئی نافرمان اولاد سے پیار کر، اخباروں میں نہیں پڑھتے آگ کر دیا، گھر سے بھی کہا گیا، اور اللہ کہہ رہا ہے میں تم سے پیار کرتا، میں تمہیں ویک بھی رہا تو کی کروں میں پھر بھی تم سے پیار کرتا، کبھی حقی علیک کن لی محبہ، ارے تجھے میری قسم تو بھی تو مجھ سے پیار کر۔ میرے عزیزو یہ ہے لا الہ الا چمین گویم مسلمان ہم بدرزم کہ دانم مشکلات ذاتی را، اس لا الہ الا اللہ کے پابند بن جاؤ، دنیا بھی تمہاری ہے آخرت بھی تمہاری، اور اس تک جانے کے لیے پیسہ نہیں چاہیے، محمدی جپنا محمدی بنو۔ اللہ سے دوستی لگانی ہے تو نبی کی غلامی میں آؤ۔ فلا وربک، قرآن کی پہلی قسم جو قرآن نے اٹھا لیا، فلا وربک، اے میرے محبوب مجھے آپ کے رب، سبحان کیا محبت ہے ان الفاظ میں، اس عربی کو میں اردو پنجابی میں کیسے نقل کروں؟ فلا وربک، مجھے آپ کے رب کی قسم۔ ان خدیجہ مسجد والوں کو بتا دو لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر، جب تک تیری غلامی کا دم نہیں بھریں گے مجھے قبول نہیں ہے۔ سید قریشی کا سکہ دنیا میں چلتا ہے، آخرت میں نہیں چلتا ہے، اور صرف محمدی سکہ چلتا ہے۔ انہیں بتا دو جوانوں کو، بوڑھوں کو، مردوں کو، عورتوں کو کہ اگر مجھ سے دوستی لگانی ہے کہ محمد سے وفاتوں میں تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیب ہے کیا لوح قدم تھے۔ ایک دفعہ میرا تھوڑا سا ادبی ذوق بھی ہے شاعری کا، تو ایک سرینہ مجھ سے پوچھا آپ کب تو پسندیدہ شاعر کون ہے؟ میں نے کہا اقبال رحمۃ اللہ۔ کہنے لگا اس کا کون سا شعر آپ کو سب سے زیادہ پسند؟ میں نے کہا کہ محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں۔ اقبال نے پورا قرآن اس ایک شعر میں لگا دیا، پورا قرآن اس ایک شعر میں لگا دیا۔ بھائیو پچھلی زندگی پہ توبہ کرو، نئی زندگی شروع کرو، اللہ سے دوستی لگاؤ، اچھی صحبت میں آؤ، تبلیغ میں جاؤ، اس سے ہماری زندگی بدلے گی، اعمال بدلیں گے۔ اور کسی سے لڑے ہوئے ہو صلح، کسی کا حق دینا ہے فوری ادا کرنے کی کوشش کر، اپنے بہن بھائیوں سے روایاں ہیں معافی تلافی، والدین کو دکھ دیا ہے پاؤں پکڑ، میاں بیوی ناراض ہیں عجیب ہے آپ کو سناؤں فضیلت، اگر خامن بیوی ناراض نہ اور آپس میں صلح کر لے تو اللہ کے پچھلے سارے گناہ معاف فرما۔